سوال ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ جی نہیں جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی مختلف طرق سے آئی اور الفاظ کا فرق ہے اس میں، آپ نے یعنی حدیث میں حکم دیا ہے کہ وعف اللحا، بعض روایت میں وفرو، ارجو، ارخو، اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑے رکھو۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے اور امام النووی نے ذکر کیا ہے کہ متقدمین میں سے بھی اس کے قائل ہیں جو داڑھی کے مطلق کاٹنے کے حرام ہونے کے فتویٰ دیتے تھے۔ تو داڑھی کاٹنا شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے تھوڑی کاٹے آدمی، زیادہ کاٹے، مونڈنا ویسے بھی حرام ہی ہے اور کاٹنا بھی حرام ہے، تو داڑھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مشت کے بعد کاٹنا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے طول و عرض میں سے کم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف دلیلیں لوگ دیتے ہیں۔ ایک دلیل اس میں سے ہے جو امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طول اور عرض میں سے داڑھی کم کرتے تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر ابن ہارون البلخی، اور محدثین نے کہا کہ یہ سخت ضعیف ہے، اس لیے بعض علماء نے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو موضوع یعنی جھوٹی حدیث کہا ہے، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے یعنی طول و عرض میں سے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے جس میں ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ حج اور عمرہ جب کرتے تھے تو ایک مشت سے زائد کاٹ دیتے تھے۔ اس کے مختلف اقوال علماء کے سلسلے میں ہیں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عام طور سے داڑھی کاٹی جاتی تھی، اس حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو ایک مشت سے زائد کاٹ دیتے تھے۔ تو کوئی آدمی اس کو عام کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ سے بھی بات ٹکراتی، یا ایسے ہی جیسے آدمی سفر کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آدمی گھر میں چلنے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے استعمال کرے اور یہ کہے کہ یہ بھی تو سفر ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جو چیز جس چیز کے ساتھ میں ہے اس کو اسی چیز کے ساتھ میں جوڑنا چاہیے۔ تو ایک جیسے ہلال کی جو دعائیں ہیں، ہلال دیکھ کر جو دعا پڑھنی چاہیے، اگر آدمی روزانہ چاند دیکھ کے دعا پڑھے تو غلط ہوگا وہ۔ تو ایک چیز جو کسی خاص موقع کے لیے ہو اس کو عام کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ حج اور عمرے کے لیے خاص ہے، اور امام الطبری وغیرہ نے بھی بعض آثار اس میں ذکر کیے ہیں جو ثم لیقضوا تفثهم کے ذکر میں سورہ حج کے ضمن میں یہ آثار صحابہ کے ہیں کہ وہ حج اور عمرے کے علاوہ داڑھی چھوڑے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں بھی کہ آپ کی داڑھی سینے تک تھی، اور بعض صحابہ ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر وغیرہ کی بھی داڑھی ہے کہ بہت لمبی داڑھی ان کی ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم شاید زندہ رہو گے اور زیادہ زندہ رہو گے، تو میری بات لوگوں تک پہنچا دینا کہ جو آدمی اپنی داڑھی میں گرہ لگائے اور یعنی گوبر وغیرہ سے استنجا کرے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو آدمی داڑھی میں گرہ لگائے محمد اس سے بری ہے۔ تو آپ بتائیے داڑھی میں گرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ چھوٹی داڑھی میں لگا سکتے ہیں، بڑی داڑھی ہوگی تو اس میں ہی گانٹھ باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ معروف چیز تھی کہ اس دور میں اتنی داڑھی ہوا کرتی تھی جس میں گرہ لگانا ممکن ہو۔ اگر اس سے زائد کاٹنا ہوتا تو آپ کبھی بات نہیں کہتے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جب اتنی بڑھنے والی نہیں ہے تو گرہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو داڑھی بڑھانا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے وعفو کا لفظ چھوڑ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بڑھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ وفرو کا لفظ بھی حدیث میں ہے۔ بعض روایت میں ارخو کا لفظ ہے، ارخو چھوڑ دینا، لٹکانا۔ تو داڑھی لٹکتی کتنی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلم کے سوال یہاں سے سوال یہ جا رہا ہے داڑھی سوال کرنے والے کی کتنی بڑی ہے۔ بہرحال اس نے سوال کیا اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے؟